ایران کو اتنی جلدی امریکہ پہ یقین تو نہیں آئے گا، بارہا مواقعوں کے اوپر اس نے وہ معاہدے ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایران اپنے خدشے کو مکمل طور پہ پسے پشت ڈال کے نہ کوئی سٹاک پائل نئے بنائے گا، نہ ہی توجہ یورینیم کے اوپر دے گا، نئے ڈرونز کی پیداوار کو ممکن بنائے گا، اور تمام تر توجہ معاشی سمت کو ہی دے گا، یا خدشہ برقرار ان کے ذہنوں کے اندر ہے اور وہ ساتھ ساتھ میں ان تمام چیزوں پہ بھی توجہ رکھے گا؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام کی شروعات پہ جو پہلا سوال مجھ سے کیا تھا اس میں آپ نے مینشن کیا کہ یو ایس اے کے اندر کافی ساری آوازیں آ رہی ہیں کہ اس ایم او یو کے اندر یا جو ابھی جن پوائنٹس پر نیگوسیشن پروسیس ہو رہا ہے وہ سب کے سب ایران کے حق میں ہیں، اور یہ آوازیں یو ایس اے کی طرف سے آ رہی ہیں اور ان کے اندر سے ڈومیسٹک آڈینس ان کے جو پولیٹیکل ان کے فیکشنز ہیں اس میں سے اٹھ رہی ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو اس کے جو تمام پوائنٹس ہیں وہ کانفیڈینشیل ہیں، وہ پبلک نہیں ہوئے ابھی تک، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں وہ پروپوزلز اور وہ پلانس اسرائیل کے حوالے نہیں کیے گئے۔ سو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اندر نہیں، کانفیڈینشیلٹی کا ایلیمنٹ ابھی تک ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا تو یہ کہنا تھا کہ ہم نے نیتن یاہو کو وہ مسودہ بھجوایا ہے۔ G7 ممالک کے سربراہی اجلاس میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ اختلاف ہے میرا لبنان پالیسی کے حوالے سے، لیکن اس مفاہمتی یادداشت کا مسودہ تو نیتن یاہو کو بھی بھجوایا گیا۔ یہ ابھی اس کا جو ریل پلان ہے وہ کہیں سے بھی اسرائیل کے حوالے وہ اس لیے نہیں کرنا چاہ رہے کیونکہ ابھی تک اس کی فائنلائزیشن جو ہے وہ پروگرس میں ہے، اور اس وقت جو فرسٹریشن جن کی وینس صاحب کی جو مجھے بیانات سے نظر آ رہی ہے وہ یہی نظر آ رہی ہے کہ وہ کسی صورت جو ہے وہ اسرائیل کو دوبارہ ایز اے اسپوائلر اس پورے پروسیس کو ڈیٹیل نہیں ہونے دینا چاہتے، کیونکہ ڈومیسٹک آڈینس کے سامنے اس پیس اگریمنٹ کو ایز اے ٹرافی لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی، I'll come back to that point، کہ ایران کے اندر چونکہ پریگمیٹک آوازیں بھی ہیں، ماڈریٹس بھی ہیں اور ہارڈ لائنرز بھی ہیں، اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی جب آپ نے بات کی ہے تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایران کے اندر بہت سارے حلقوں میں ابھی تک موجود ہے، اور وہ رہے گا جب تک اگر پیس پروسیس ہو بھی جاتا ہے اور اس کے اگریمنٹ سائن ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے۔ امپلیمنٹیشن کس حد تک ہوگی اور آپ یو ایس اے کو کس حد تک امپلیمنٹیشن کی طرف راغب رکھ سکیں گے، اٹس اے ملین ڈالر کوشچن۔ تو یہ آپ کا کوشچن جو ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ تو ہے اور رہا رہے گا انلیس اینڈ انٹل اس کی آپریشنلائزیشن ہمارے سامنے مٹیریلائز کرنا نہ اسٹارٹ کرے۔ There is an important point that we need to understand کہ ایران ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ ڈائلاگ ٹیبل کے اوپر ہے، اور آپ دیکھیں کہ ایران ہیز بین stalling the dialogue process. It has been وہ اس نے کچھ پوائنٹس پر سسپینشن کی بھی، ایسے ہی لینگویج کمیونیکیٹ کی کہ وہ سسپینڈ بھی کر دیں گے اس پورے پروسیس کو، اور ان کی جب تک ان کی جس کنٹینٹمنٹ اور ان کی جب تک ان کی جب تک انٹرسٹ سیف گارڈ نہیں ہو سکتے اس پوائنٹ تک جب تک یہ پروسیس نہ آ جائے تو ایران will never go ahead۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایران نے جو اس پورے پروسیس کو ڈائلاگ تک لے کے آیا ہے، اس میں یو ایس سے ایز اے سپر پاور بیٹھنے کے لیے مجبور ہوا ہے، تو آپ سمجھیں کہ ایران کے پاس کچھ ایسے کارڈز ہیں جو کہ وہ کھیل رہا ہے، اور اس کے اس کو پتا ہے کہ جو اس کے آبجیکٹیوز ہیں اس پورے پیس پروسیس میں۔ ان کارڈز کی بہت بات ہوتی ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کا کارڈ ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خلیجی ممالک کا کارڈ ہے، کہ خلیجی ممالک کے اوپر جو حملے کیے گئے ان کی برداشت سے باہر ہو چکا ہے تو وہ کارڈ ہے، بہت سارے ممالک کہتے ہیں کہ باب المندب کا ایک کارڈ تھا جو ابھی تک استعمال نہیں کیا جا سکا۔ تو یہ کارڈ اصل میں ہے کیا؟ یہ مختلف کارڈز ہیں یا ایک ہی کارڈ ہے جو پس پردہ صرف دکھایا جا رہا ہے اور حقائق کے اندر یا منظرنامے کے اوپر اس کے نشان کم دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ نے جو سارے کارڈز بتائے وہ تو ہیں ہی ہیں، وہ تو ہمارے سامنے مینیفیسٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایران نے ان کے اوپر ظاہر پلے آؤٹ کیا ہے، اور ساتھ ہی اگر ہم ڈسکشن کریں تو بیسیکلی یہ سارے کارڈز تو ایران کے ہاتھ میں تھے۔ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جس میں یو ایس کو بہت سارے نقصانات ہوئے کیونکہ ان کا انٹیلیجنس فیلیور ہو گیا، انہوں نے موساد کے انٹیلیجنس کے اوپر حملہ کیا، تو جلد بازی میں ان کے خلاف بہت سارے جو اس پورے سینیریو میں بہت سارے پوائنٹس تھے وہ یو ایس کے خلاف چلے گئے۔ ایک وہ بھی کارڈ تھا جو ایران کے حق میں آتا گیا، اور وہ سارے کارڈ جو آپ نے بیان کیے وہ بھی ہیں، بٹ دیر آر سم انٹرنیشنل گارنٹورز ایز ویل۔
کچھ ایران کو کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ اس پورے خطے میں اس وقت دیکھیں پاور کا منبع ویسٹ سے ایسٹ کی طرف شفٹ ہو رہا ہے. سو وی ہیو چائنا ایز اے رائزنگ پاور, وی ہیو رشیا ایز اے ریوائونگ پاور. اس کے علاوہ مڈل پاور جس طرح کہ پاکستان ہے, وہ جس کے پیچھے بھی اپنا ویٹ ڈال دیں اس پاور کو ایک واک اوور مل جاتا ہے. ترکی ہے, قطر ہے, اور ساتھ ہی آپ ایجپٹ دیکھیں, دیر آر مینی کنٹریز, اور ایران بھی ایک مڈل پاور ہے. تو اب آپ سمجھیے اس سینیریو میں کہ یو ایس کو جو ہے وہ سارے کارڈز نظر آ رہے ہیں, کیونکہ وہ اس وقت جو ہے ایک سپر پاور ہونے کے باوجود ڈکلائن کی طرف چلا گیا ہے. پلس سارے جو 28 فروری کا جو انہوں نے اٹیک کیا اس کے اندر جو ان کے اہداف تھے وہ سب کے سب دنیا کے سامنے they were laid bare actually. جو یو ایس کے پلانس تھے, ان کی جو اندر فلاز تھے, ان کا فال آؤٹ یو ایس اے کے اوپر ایز اے کنٹری ہوا ہے, ایز اے اسٹیٹ ہوا ہے. ان کی ڈومیسٹک جو آڈینسز ہے وہ ڈسکنٹینٹمنٹ کا شکار ہیں, اور پلس اسرائیل کی طرف سے مسلسل ایک انگریٹفل ایلائی کا جو ہے سامنا یو ایس کر رہا ہے. اور جے ڈی وینس صاحب کی جو آج کی ڈسکشن تھی وہ مجھے بہت ان کی فرسٹریشن کو ایکسپریس کر رہی تھی. اب میں قطع کلامی کے لیے معذرت چاہتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ تو بارہا مواقعوں کے اوپر یہ کہہ چکے ہیں, جس طرح بینجامن نیتنیاہو کے بارے میں باتیں آتی رہیں, پاگل تک کہا گیا, پھر یہ کہا گیا چمڑی تمہاری بچا رہا ہوں. یہ ایک الگ بات کہ ایکزیوس کی اس رپورٹ کے اوپر کس نے تیقن کیا یا کس نے اس کو نیریٹو بلڈنگ قرار دیا, لیکن جے ڈی وینس کا یہ بیان آنا کہ اسرائیل امریکہ کے بغیر کچھ نہیں, یہ بیان کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ اور اسرائیل کے اندر اس وقت ایتمار بن گویر کو دیکھیں, نفتالی بینٹ کو دیکھیں, یا اسرائیل کاٹس کو دیکھیں, یا جتنے بھی ان کے دائیں بازو کے لوگ ہیں ان کو دیکھیں, تو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ ہماری مخالف پالیسی اپناتا ہے تو ہمیں امریکہ کو نہ کر دینی چاہیے. تو دونوں طرف میں یہ جو رفٹ ہے یہ دنیا کو دکھانے کے لیے, کیونکہ ہمیں تو آج تک یہی معلوم ہے کہ کبھی بھی امریکہ اسرائیل کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. ٹریلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے, سرمایہ دارانہ نظام ہے, مضبوط لابی ہے, کبھی بھی ان کے نظریات ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہو سکتے. تو ابھی یہ جو متضاد آوازیں دونوں اطراف سے آ رہی ہیں, کیا یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی پالیسی ہے, یا پھر اصل میں کوئی ایسی دراڑ پڑ چکی ہے جسے بظاہر ابھی تو بہت چھوٹا سمجھا جا رہا ہے لیکن مستقبل میں وہ دونوں کے ایلائے شپ کے اوپر بہت بڑا حرف ڈالے گی؟ دیکھیے, میں سب سے پہلا پوائنٹ آپ کو یہ بتا دوں, یہ میں آپ کو ایک اپنی بیس لائن اور باٹم لائن دے رہی ہوں. یو ایس اے اور اسرائیل کا جو الائنس ہے وہ ہے اور وہ رہے گا. دس از دا باٹم لائن. اب میں اپنا فردر آرگیومنٹ اس کے اوپر بلڈ کروں گی کہ کرنٹلی یو ایس ایڈمنسٹریشن ایگزاسپریٹڈ ہے, جسٹ ایز یو مینشن, جسٹ ایز آئی مینشنڈ. اور جو آج کا جے ڈی وینس کا خطاب تھا اس میں مجھے یہ واضح ان کی طرف سے انتباہ کرتے ہوئے فیل ہوئے ہیں وہ کہ جو فار رائٹ کے پولیٹیشنز ہیں, the way they are attacking ٹرمپ ایڈمنسٹریشن, تو بیسیکلی وہ انگریٹفل ہیں اور وہ یہ بھول رہے ہیں کہ اسرائیل اس وقت ایک آئسولیشن کا شکار ہے, اور ان کی اسٹریٹجک آئسولیشن کے اندر جو ان کے لیے ایک واحد وے آؤٹ ہے وہ یو ایس ہے. اور جو یو ایس کی طرف سے ان کو سالانہ اینول یو ایس ٹیکس پیئرس کے پیسوں سے فائنینشیل ایڈ ملتی ہے اور جو ان کو ہتھیار ملتے ہیں, اس کے اوپر اسرائیل اس وقت کھڑا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے مینشن کیا کہ اگر وہ اسرائیلی کیبنٹ کا حصہ ہوتے تو وہ بہت کیئرفل ہوتے کسی بھی ایسے اسٹیٹمنٹس کو دینے سے جس کی وجہ سے ان کا جو واحد سمپتائزر اور ایلائی ہے اس کے ساتھ ان کا ڈسکارڈ یا ڈسکنیکٹ پیدا ہو جائے. اور ساتھ ہی میں یہ بتا دوں کہ اس وقت بینجامن نیتنیاہو جو ہے وہ تھوڑا سا خود کو بیک فٹ پہ رکھ کے ان اپنے فار رائٹ کے پولیٹیشنز کے تھرو جو ہے مسلسل یو ایس ایڈمنسٹریشن کے اوپر اٹیکس کر رہے ہیں. سو the rift is real, کیونکہ یو ایس جو ہے وہ ان کی گورنمنٹ اس وقت اپنے لیے they are trying to find political feed for themselves domestically, اور ساتھ ہی ساتھ انٹرنیشنلی جو یو ایس ایک کلاؤڈ تھا ایسے سپر پاور یونیپولر ورلڈ کا, وہ کافی حد تک ڈیفیٹ اور چیلنج ہوا ہے. اور ساتھ ہی with the midterm elections around the corner, تو جے ڈی وینس جو ہیں اور ساتھ ٹرمپ بھی they want to go ahead with this peace process تاکہ وہ کچھ کریڈیبلی اپنی عوام کو دکھا سکے. جہاں تک بات آتی ہے, آپ نے کہا کہ کیا یہ رفٹ ہوگا, تو میں نے there is actually a certain way of telling Mr. Netanyahu کہ آپ جو ہے آپ we can do away with your government as well. چاہے آپ اسرائیل کو اگر آپ دیکھیں تو الائنس تو رہے گا ہی صحیح,
لیکن جس طرح کی بیکنگ یو ایس دیتا ہے تو دیر از اے کین اے پاسبل چینج آف گورنمنٹ ان اسرائیل ایز ویل جو کہ زیادہ گریٹفل ہو ٹورڈز یو ایس. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک سٹل انداز میں ان کو میسیجنگ بھی ہو رہی ہے اور اسرائیل چونکہ امپیشنٹ ہے اور اسرائیل ہاسٹیلٹیز کو جو ہے نا وہ کرتا ہے اس کے ساتھ آپریٹ کرتا ہے. تو بیسیکلی یہ جو سارا پروسیس ہے اس کے اندر یہ جو سگنلنگ ہے یہ آئی ڈونٹ تھنک یہ اٹس اے فساد, یہ اٹس ریئل ایکچولی جینوئنلی ڈس ایگزاسپریشن موجود ہے اس وقت.